دوستو، آج کل بہت سارے والدین اپنی اولاد کی وجہ سے بہت فکر مند رہتے ہیں اور بہت پریشانی کی زندگی گزارتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ ان کی اولاد ان کی بات نہیں مانتی یا ان کی خدمت نہیں کرتی، یا اولاد ان کی نافرمانی پر اتر آتی ہے، یا اولاد بہت زیادہ بگڑ چکی ہوتی ہے۔ میرے دوستو، نافرمان اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے ایک مجرب وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جتنے بھی لوگ ہیں جن کی بھی اولادیں بگڑ چکی ہیں یا نافرمانی کیا کرتی ہیں، انہیں چاہیے کہ اس وظیفے کو اہتمام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کے ذریعے سے اور آپ کی مکمل پابندی کرنے کی وجہ سے آپ کی اولاد نیک و صالح ہو جائے گی اور والدین کی فرما بردار ہو جائے گی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ بہت سی مرتبہ اولاد کے بگڑنے میں، اولاد کی نافرمانی کرنے میں والدین کا قصور ہوتا ہے، والدین کی غلطیاں ہوا کرتی ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ اولاد کے سامنے والدین آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں۔ بیوی شوہر کو اولاد کے سامنے ہی ڈانٹ پھٹکار لگا رہی ہوتی ہے یا الٹا جواب دیتی ہے، یا اسی طریقے سے شوہر اپنی اولاد کے سامنے بیوی پر ظلم و زیادتی کر رہا ہوتا ہے۔ یہی سب دیکھ کر کے اولاد بگڑ جاتی ہے۔ میرے دوستو، سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے میاں بیوی والی زندگی میں، ازدواجی زندگی میں ہمیں چاہیے کہ ہم آپسی تعلق کو بہتر بنائیں۔ جب ہمارے آپسی تعلق بہتر ہوں گے، ہمارے درمیان پیار و محبت ہوگا، ہمارے درمیان اتفاقی ہوگی، تو ہماری اولاد ہمیں دیکھ کر کے خود ادب و احترام کرنے لگے گی اور خود ہمیں دیکھ کر کے فرما بردار بن جائے گی۔ میرے دوستو، نافرمان اولاد کو فرما بردار بنانے کا وظیفہ یہ ہے کہ تہجد کے وقت اٹھے، یا اگر تہجد کے وقت نہ اٹھ سکے تو مکروہ اوقات کے علاوہ، مکروہ اوقات سے مراد جن وقتوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، تہجد کے وقت یا مکروہ وقتوں کے علاوہ کسی بھی وقت میں 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھ کر اللہ تبارک و تعالی سے سچے دل کے ساتھ توبہ و استغفار کرے اور اپنی اولاد کی فرما برداری کے لیے دعا کرے۔ میرے دوستو، اس کے علاوہ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھے: وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ یہ سورہ احقاف کی آیت ہے۔ اس آیت کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ جب یہ دعا پڑھے تو یہ دعا پڑھتے وقت جب ذریتی پر پہنچے تو ذریتی کے لفظ پر اپنی اولاد کا خیال رکھے، اپنی اولاد کا تصور رکھے۔ انشاءاللہ اولاد آپ کی فرما بردار اور نیک و صالح ہو جائے گی۔ میرے دوستو، آپ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ آپ کی نافرمان اولاد فرما بردار ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اپنے اور اپنی اہلیہ کے درمیان نا اتفاقی کو ختم کرنے کے لیے، الفت و محبت پیدا کرنے کے لیے اور بہترین تعلق پیدا کرنے کے لیے عشاء کی نماز کے بعد 1400 مرتبہ، عشاء کی نماز کے بعد 1400 مرتبہ یا ودودو پڑھ کر کے کسی کھانے پینے والی چیز پر پڑھ کر کے دم کرے، اور یا ودودو سے پہلے 3 مرتبہ کم سے کم درود شریف، اور آخر میں یعنی 1400 مرتبہ یا ودودو پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ کم سے کم درود شریف پڑھ لے۔ اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھے اور 1400 مرتبہ یا ودودو پڑھ کر کے کسی بھی کھانے پینے کی چیز پر پھونک مار دے، یعنی دم کر دے، اور اس دم کیے ہوئے کھانے یا پینے کی چیز کو میاں بیوی آپس میں مل کر کے کھا لیں۔
جب میاں بیوی میں اتفاقی ہو جائے گی، میاں بیوی میں خوشی اور خرم کے ساتھ زندگی گزارنے لگیں گے، میاں بیوی میں الفت و محبت ہو جائے گی، تو انشاءاللہ اولاد بھی آپ کی فرما بردار ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو فرما بردار اولاد عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔